فاطمہ اپنے بھائی کی اس دیرینہ عادت سے بخوبی واقف تھی. اس نے معافی تو دے دی مگر محمود کو واپس بھیجنے سے صاف انکار کر دیا. یہ تماشا کافی دیر تک یوں ہی چلتا رہا. محمود خود بھی اس کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا تھا. اس کو فاطمہ کا سہارا میسر آ گیا تو وہ خود کو مضبوط حصار میں محسوس کرنے لگا. علی بن ورقہ نے جب دیکھا کہ بات کسی بھی طور نہیں بن پا رہی تو اس نے انتقاماً یکایک خنجر زیری جانب سے نکالتے ہوئے ایک تیز وار محمود پر کر دیا. محمود بے شک پوری طرح چوکنا کھڑا تھا مگر وہ اس ناگہانی حملے کو فوری طور پر سمجھ نہ سکا. ذاتی مدافعت میں اس کا بایاں بازو لاشعوری طور پر سامنے پھیل گیا اور خنجر بائیں بازو میں گھستا چلا گیا. محمود کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی. علی بن ورقہ نے اسے کمزور پاتے ہی مزید چڑھائی کرنا چاہی. محمود محض زخمی ہوا تھا. اس کی قوت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی. اس نے علی بن ورقہ کی کمر میں پشت سے ہاتھ ڈالا اور اسے دائیں بازو سے اٹھا کر اپنے پورے زور سے زمین پر پٹخ دیا. علی بن ورقہ کی ناتوان اور بوڑھی ہڈیاں جھنجھنا اٹھی. وہ تکلیف سے کراہتا ہوا دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہا. فاطمہ کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا. اسے اپنے بھائی کی اس جارحانہ حرکت پر شدید صدمہ پہنچا تھا. وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے پاؤں سے جوتی اتار دی. پھر کیا تھا؟ بھائی بڑی بہن کے ہاتھوں جوتیوں سے پٹنے لگا. علی بن ورقہ نے پھر گڑ گڑا کر معافی مانگنا شروع کر دی. فاطمہ کو اپنے بھائی پر اب ذرا اعتبار نہیں رہا تھا. اس نے محمود کو حکم دیا کہ وہ اس کے درندہ صفت بھائی کو اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دے. محمود اسی اثنا میں ایک چھوٹا سا کپڑا اپنے بازو پر باندھ چکا تھا. اس کی قمیض خون سے تربتر ہو چکی تھی. اس نے اپنی مالکہ کی خواہش بجا لاتے ہوئے علی بن ورقہ کو اپنے کندھوں پر بورے کی مانند لادا اور دروازے کے باہر اٹھا کر گلی میں پٹخ دیا. اس کے بھاری بھرکم جسم کے گرنے سے خاصی آواز بلند ہوئی تھی. باہر کئی راہگیر اس جانب متوجہ ہوئے تھے مگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ٹھہر کر ماجرا پوچھتے. علی بن ورقہ زمین پر گرا بری طرح سے کرا رہا تھا. وہ کراہتے ہوئے بھی اپنی بہن اور محمود کو صلواتیں سنانے سے باز نہیں آیا. شاید اس بار اس کی دو ایک ہڈیاں ضرور ٹوٹ گئی ہوں گی. محمود نے زور سے دروازہ بند کر دیا. قاضی عماد الدین صالح ظہر کی نماز ادا کر کے واپس اپنی عدالت میں داخل ہوئے تو عدالت میں موجود لوگوں کے چہروں پر بے چینی سی پھیل گئی. یہ ملک الصالح اسماعیل ایوبی سلطان دمشق کی جانب سے قاضی مقرر تھے. ملک الصالح سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک العادل کی اولاد میں سے تھا. قاضی عماد الدین لوگوں کے مسائل اور مقدمات کو نمٹانے میں ایک عمر بتا چکے تھے. آج کا مقدمہ بڑا دلچسپ تھا جس میں مالک اور ایک غلام دونوں ایک ساتھ مدعی بھی تھے. صبح سے اس مقدمے پر کارروائی جاری تھی. شہادتیں سن لی گئی تھیں. دونوں فریقین کا موقف بھی واضح ہو چکا تھا. اب فیصلے کی گھڑی تھی. ایک طرف انصاف کا دامنگیر علی بن ورقہ تھا تو دوسری طرف اس کی بہن فاطمہ محمود کی مالکہ کی حیثیت سے مدعیہ تھی. قاضی عماد الدین اس معاملے میں خاصے پریشان تھے کیونکہ کوئی واضح شہادت ایسی نہیں تھی کہ جس پر فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی. مدعیہ کی شہادت نصف شمار کی گئی تھی. اسی طرح ام داجلہ کی شہادت بھی نصف گنی گئی تھی. ام داجلہ نے اپنے شوہر کے حق میں شہادت دی تھی کہ میں نے فاطمہ کو غلام بخشا نہیں تھا بلکہ صرف فاطمہ کو گھر تک پہنچانے کے لیے ساتھ روانہ کیا تھا. اگر کوئی شہادت فاطمہ کی طرفداری میں تھی تو وہ محمود کی تھی. محمود چونکہ خود ایک فریق بن چکا تھا اس لیے اس کی شہادت کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا. لوگوں کو اس بات میں دلچسپی تھی کہ قاضی اس الجھے ہوئے قضیے کو کیسے نمٹائیں گے. قاضی عماد الدین نے ظہر کی نماز کے بعد مصلی پر کافی دیر تک اس بارے میں غور کیا کہ انہیں کس فریق کے حق میں فیصلہ دینا چاہیے. فاطمہ کے پاس شہادت کی کمی تھی مگر اس کے چہرے پر سچائی جھلک رہی تھی. علی بن الورقہ کے چہرے پر انہیں تکبر اور خود نمائی سی محسوس ہوئی. وہ فاطمہ کے حق میں فیصلہ دینا چاہتے تھے مگر حالات و واقعات اس کے برعکس تھے. محمود کا چہرہ ایسا تھا کہ کوشش کے باوجود قاضی عماد الدین اس پر کوئی واضح صورت تلاش نہیں کر پائے. علی بن ورقہ کی استدعا یہ تھی کہ غلام بے شک اسے نہ لوٹایا جائے مگر اس کی بغاوت پر سختی کا رویہ اپنایا جائے اور اسے کڑی سزا کے طور پر قید بامشقت دی جائے تاکہ آنے والے وقت میں غلمان کو کڑی نصیحت اور عبرت حاصل ہو. کسی حد تک اس کی استدعا درست بھی تھی مگر جانے کیوں علی بن ورقہ کے مطالبے میں قاضی عماد الدین کو قرار نہیں مل رہا تھا. انہیں فاطمہ کے ذاتی وصف پر شہادت مل چکی تھی کہ وہ اپنے ہمسایوں اور احباب میں سچائی اور دیانتداری میں خاصی شہرت رکھتی ہے مگر وہ اس مقدمے میں اپنے حق میں کوئی سچائی پیش نہیں کر سکی تھی. اس کے گھریلو حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ غلام رکھنے کی متحمل ہو سکتی جبکہ اس کے مقابلے میں علی بن ورقہ کی عمارت اور سماجی حیثیت نہایت مضبوط تھی.
کافی سوچ بچار کے بعد وہ کھنگار کر گویا ہوئے۔ وہاں موجود لوگوں کی چہمہ گوئیاں یکلخت تھم گئیں۔ اے مومنو، بے شک اعلیٰ و عرفہ عدل و انصاف کرنے والی ایک ہی اللہ کی ذات ہے۔ میں نے اس معاملے کی سماعت کے بعد جو فیصلہ کیا ہے ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح نہ لگے، مگر میرا دل اس پر مطمئن ہے۔ علی بن ورقہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی بہن اس کے خاص غلام محمود کو زبردستی ہتھیانا چاہتی ہے اور وہ غلام مکمل طور پر فاطمہ کی مٹھی میں ہے۔ اس کے ثبوت میں جو واقعہ پیش کیا گیا ہے اس کے گواہ بھی قابل غور ہیں۔ علی بن ورقہ پر مار پیٹ اور تشدد مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمود کے بازو پر موجود زخم بھی اپنی ہی کہانی سنا رہا ہے۔ علی بن ورقہ ایک معزز اور حکومتی عہدیدار ہے، علاوہ ازیں وہ صاحب ثروت بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں فاطمہ کا موقف یہ ہے کہ داجلہ یعنی علی بن ورقہ کی بیوی نے اپنی خوشی اور رضامندی سے محمود کو اس سے سونپا ہے، جس پر داجلہ منحرف ہے۔ میرے خیال میں بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہوا ہے۔ دو خواتین کی آپس میں لڑائی ہونا یا ایک دوسرے کو کوئی شے دے دینا عام سی بات ہے۔ محمود کے موقف سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمود کا مالک علی بن ورقہ ہے یا فاطمہ؟ فاطمہ کی منکسر مزاجی اور سابقہ شہرت کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو وہ غلام رکھنے کی زیادہ حقدار ہے، یہ اس کی دنیاوی اچھائیوں کا انعام ہے۔ علی بن ورقہ کو صرف اس بات کی تمنا ہے کہ غلام بے شک اسے نہ دیا جائے مگر اسے زندان خانے میں ضرور ڈالا جائے۔ یہ انتقامی کارروائی دکھائی دیتی ہے جو کہ وہ محمود اور اپنی بہن دونوں سے لینے کا خواہش مند ہے۔ غلام پر قاتلانہ حملے کے جرم میں اسے بھی سزا دی جا سکتی ہے، مگر یہ فیصلہ سنانا چاہتا ہوں کہ اگر علی بن ورقہ اپنے جرم کی سزا سے بچنے کا خواہش مند ہے تو اسے محمود اور اس کی سزا کی استدعا سے محروم ہونا پڑے گا، ورنہ دونوں فریقین برابر کے جرمدار ہیں اور دونوں کو ان کے جرم کی نوعیت مد نظر رکھتے ہوئے سزا دی جائے گی۔ قاضی عماد الدین کا فیصلہ پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ لوگ اپنی سی ہانکنے لگے۔ علی بن ورقہ نے جب اپنے جرم کی بابت سنا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اگر اسے سزا ہو جاتی تو وہ ہمات واپس لوٹنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ وہاں خود پر اٹھنے والی انگلیوں کو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدلنے لگا۔ محمود یوں کھڑا تھا جیسے اسے کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ اگر سزا ہو گئی تو بھی کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہوئی تو بھی کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا۔ چند ہی لمحوں بعد علی بن ورقہ نے اپنی حشمت و جاہ پر محمود کو قربان کر دیا۔ وہ اپنا مقام نہیں کھونا چاہتا تھا۔ محمود کے ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس تو اسے ضرور تھا، مگر وہ ایسے دوراہے پر آن کھڑا ہوا تھا کہ جہاں اسے دو میں سے ایک شے کا انتخاب کرنا تھا۔ اس نے شاید غلط انتخاب کیا تھا۔ محمود کے ساتھ اس کے بیٹے کا مستقبل جڑا تھا، جبکہ عزت و ناموس صرف اسی کی زندگی تک باقی رہ پاتی۔ قاضی عماد الدین نے محمود فاطمہ کے حوالے کرتے ہوئے یہ بات خصوصاً محسوس کی کہ ان کے قلب پر گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا، جیسے ان کا فیصلہ واقعی صحیح ہو۔ تم پھر آج ادھر آدم کے، تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے، میرے باپ یا بھائیوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری لاش کے ٹکڑے کسی ویرانے میں چیل کوے کھاتے دکھائی دیں گے۔ وہ تیزی سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے لفظ چباتے ہوئے بولی، چلو ایسا ہی صحیح، میری بدولت چیل کووں کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ ادھر ایک جانب گل بقوز اور متی الدین چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ متی الدین کو جانے کون سا چور رستہ مل چکا تھا جہاں سے وہ جب دل چاہے آ جایا کرتا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑی اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ وہ ایک منگول قبیلے کے سالار کی بیٹی تھی جو دریائے والگا کے کنارے آباد سرائے نامی شہر میں آباد تھا۔ اس کے علاوہ اس کا باپ منگولوں میں ممتاز حیثیت کا مالک تھا۔ اس کا نام قونائی خان تھا۔ چنگیز خان کے لشکر میں اس نے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا تھا۔ جب 624 ہجری میں چنگیز خان نے وفات پائی تو وہ سرائے چلا آیا۔ نئے خاقان اعظم نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا تو یہ علاقہ قبلائی خان کے حصے میں آیا۔ یہ علاقہ اردوئے زریں کے نام سے مشہور تھا کیونکہ یہاں کے منگول قبائل کے خیمے سنہری رنگ کے ہوتے تھے، اس لیے انہیں خیام زریں یا زریں خیل کہا جاتا تھا۔ اس منگولی ریاست میں سرزمین خوارزم، مغربی قیچاک، اردوئے زریں اور روس کا لاکھوں مربع میل رقبہ شامل تھا۔ سرائے اس پوری سلطنت کا دارالخلافہ بن چکا تھا۔ خوارزمی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں نے بھی پختہ مکانات تعمیر کر لیے تھے۔ یہاں مسلمانوں کے تجارتی قافلے اکثر آتے تھے۔ منگول خود ان قافلوں کو تحفظ فراہم کرتے، مگر جو ہی کوئی تاجر کوئی مشکوک حرکت کرتا پایا جاتا تو اسے بلا تحقیق قتل کر دیا جاتا۔ چنگیز خان نے مسلمانوں کے سروں کی ایک قیمت لگائی ہوئی تھی جو اس کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ منگولوں نے مسلمانوں کے سروں کی ایک عرصے تک قیمتیں وصول کی تھی۔ اب بھی وہ ان کے سروں کی جانب حریصانہ نگاہوں سے دیکھتے۔ نیا ضابطہ قانون بڑا سخت رکھا گیا تھا جس میں تاجروں اور سفارتکاروں کو مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔
شکست خوردہ سلطان جلال الدین خوارزم اسی سلطنت کے زیریں حصوں میں اپنے اقتدار کی دوبارہ حصولیابی کے لیے سرگرم رہا تھا اور 628 ہجری میں ایک کرد کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ متی الدین کا باپ نور الدین بڑا دیندار اور متقی شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ بلخ کا رہنے والا تھا۔ جب چنگیز خان وہاں حملہ آور ہوا تو وہ ان دنوں اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ گیا ہوا تھا۔ واپس پہنچ کر اس نے بلخ کی بربادی اور تباہ حالی دیکھی تو وہ کئی دن تک آنسو بہاتا رہا۔ اس نے اسی دن سے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر ان بگڑے وحشیوں کو راہ راست پر لائے گا۔ ایک مشکل ترین امر کا پختہ عزم کیے اور مدد خدا کو اپنا محافظ خیال کرتے ہوئے اس نے اپنا رخت سفر باندھا اور سرائے چلا آیا۔ اس نے کسی زمانے میں تاتاری علاقوں میں تبلیغ اسلام کے فرائض انجام دیے تھے، جس کی بدولت اسے تاتاری زبان سے کسی حد تک واقفیت ہو چکی تھی۔ وہ مہارت سے تاتاری زبان نہیں بول سکتا تھا، مگر کچھ عرصے بعد اس کی یہ خامی مٹ گئی۔ یہاں اس کی آمد کا مقصد تبلیغ و اشاعت اسلام تھا۔ وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی اور بچوں کو لایا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی علامہ عبدالعزیز الکندی بھی اس کے ہمراہ ہو گیا۔ سرائے میں مستقل رہائش پذیر ہونا بے حد کڑا کام تھا، مگر قدرت نے اس کی نیت کا پھل دیا اور اسے وہاں رہنے کی اجازت مل گئی۔ نور الدین روزانہ سینکڑوں تاتاریوں کو اسباق ہدایت سمجھاتا۔ پہلے پہل تو کوئی بھی اس کی بات پر کان نہیں دھرتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ دلوں میں ایمان کی گرمی پیدا ہونے لگی اور ایک دو تاتاری حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، پھر بھی یہ امید افزا ضرور تھی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے رہے۔ نور الدین کے مکان کے عقب میں تونائی خان کا گھر تھا، جس کی بیٹی گل بقوز گزرتی ساعتوں میں جانے کب اپنا دل متی الدین کو دے بیٹھی تھی۔ متی الدین بھی اس کے فراق میں آہیں بھرنے لگا تھا۔ نور الدین کے قونائی خان سے بے حد عمدہ تعلقات تھے، مگر ان میں بھی ایسی کوئی منزل نہیں آئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ عزیز داری بڑھاتے۔ فاطمہ محمود کے معاملے میں اپنے بھائی کی پسپائی پر بے حد مسرور تھی۔ وہ محمود کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر لوٹی تو اس کے خاوند ابو مسعود نے اسے مبارکباد دی۔ وہ چاہتا تو دربار سلطانی کا دباؤ ڈلوا کر مقدمہ جیت سکتا تھا، مگر وہ بے حد اصول پسند اور مذہبی شخص تھا۔ اس نے محمود کو اپنے گھر میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دی۔ محمود کو ان کے حسن سلوک میں اپنا سابق آقا بند قداری یاد آ جاتا۔ محمود کو اس گھر میں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ وہ غلام ہے۔ فاطمہ کو بچوں سے بے پناہ محبت تھی۔ اس کی ایک وجہ اکلوتا فرزند تھا جو کہ 7 سال کی عمر میں بیماری کا شکار ہو کر وفات پا گیا تھا۔ اللہ نے اس کی گود دوبارہ ہری نہیں کی۔ دونوں میاں بیوی اولاد کی محرومی کے باوجود شاکر رہتے۔ محمود کو پا کر جیسے انہیں جنت مل گئی تھی۔ ابو مسعود اس کے لیے نئے کپڑوں اور ضروریات کی اشیاء کی فراہمی میں جتا رہتا، جبکہ فاطمہ اس پر اپنے سب چاؤ ایک ایک کر کے اتارا کرتی۔ زندگی کے 3 سال محمود نے جس جہنم میں کاٹے تھے، اس کا احساس تک معدوم ہوتا جا رہا تھا۔ فاطمہ نے اسے ایک درمیانے درجے کے مدرسے میں داخل کروا دیا، جہاں وہ مزید تعلیم حاصل کرنے لگا۔ وہ چونکہ بے حد ذہین تھا، اس لیے جلد ہی اساتذہ میں مقبول ہو گیا اور وہ بھی اس پر خصوصی توجہ دینے لگے تھے۔ محمود میں ایک عادت بڑی پختہ تھی جو کہ اس نے کڑے حالات میں بھی اپنائے رکھی تھی۔ وہ نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کیا کرتا۔ مسجدوں میں جانے سے اسے جہاں سماجی برائیوں کے خلاف ترغیب ملتی تھی، وہیں وہ دوسروں کو اپنی مشاہداتی نگاہوں سے پرکھتا۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ کی محبت رنگ لانے لگی۔ محمود کو عمدہ تعلیم تک رسائی حاصل ہو گئی۔ قرآن و فقہ میں اس کو عبور تو نہیں ہو سکا، مگر وہ اسلام کے بنیادی شاعر سے بخوبی واقف ہو گیا۔ 636 ہجری کے وسط میں ایک دن جب محمود نے اپنی نئی کامیابی کی خبر فاطمہ کو سنائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آج اسے اپنا فوت شدہ بیٹا بڑی شدت سے یاد آنے لگا۔ محمود فاطمہ کو روتے دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کے کوئی اولاد ہوئی تھی یا نہیں۔ وہ اپنے طور پر یہی اخذ کیے بیٹھا تھا کہ اولاد نہ ہونے پر یہ دونوں میاں بیوی رنجیدہ رہتے ہیں۔ اسے یہ معلوم تھا کہ وہ اسے اپنا غلام نہیں بلکہ بیٹا سمجھتے ہیں۔ محمود نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے آنسو اپنی ہتھیلی سے پونچھ ڈالے۔ وہ آج بڑا مضطرب تھا کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی خوشی کی خبر سناتا ہے تو فاطمہ رو پڑتی ہے۔ میری ام محسنہ، محمود ہمت کر کے بولا، ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ نہیں تو میں کیوں برا مانوں گی؟ میں اس بات پر بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ آپ میری کامیابی پر خوش ہوتی ہیں یا غمگین۔ خدا کے لیے مجھے آج یہ حقیقت بتا ہی ڈالیے۔ نہیں میرے بیٹے، فاطمہ اس کی بات پر تڑپ سی گئی، تیری کامیابی ہی سے ہم زندہ ہیں۔ تجھے دیکھ دیکھ کر ہماری زندگی کٹ رہی ہے۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے مگر سچائی کڑوی ہی ہوتی ہے۔
اللہ نے اگر آپ کو نعمت فرزند سے نہیں نوازا تو اس میں بھی کوئی بھلائی مضمر ہوگی۔ دیکھیے فرزند کے روپ میں اللہ نے مجھے جو آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ محمود نگاہ جھکا کر بولا۔ تو صحیح کہتا ہے محمود، فاطمہ گہری سانس لے کر بولی۔ اللہ کے کاموں میں بھلائی ہی ہوتی ہے، اسی لیے اس نے 7 سال کی عمر میں ہی اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو میں جس طرح تیری کامیابی کی خیر پا کر دلشاد ہو جاتی ہوں، ذرا سوچ اس کی کامیابی مجھے کتنی مسرت پہنچاتی۔ تو بے فکر رہ، میں تیری کامیابی پر غمگین نہیں ہوں، بلکہ اس میں اپنے فرزند کو دیکھتی ہوں۔ محمود اس کی بات پر جہاں حیرت زدہ رہ گیا تھا، وہیں اسے بے حد تاسف ہوا کہ اسے ایسی بات چھیڑنا نہیں چاہیے تھی۔ آپ کے بیٹے کو کیا ہوا تھا؟ اسے بخار آ گیا تھا، میں نے بتھیرے جتن کیے مگر اسے بچا نہ سکی۔ فاطمہ کی نگاہوں میں گزرے پلوں کی تصویریں امڑ آئی تھیں، وہ سسکنے لگی۔ محمود سے رہا نہ گیا، اس نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو اپنی مضبوط باہوں کی آغوش میں لے لیا اور اس کی ڈھارس بندھانے لگا۔ وہ کسی بیٹے سے کم نہیں تھا۔ محمود، فاطمہ پلو سے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے بولی، اگر آج میرا بیٹا زندہ ہوتا تو بالکل تمہارے جیسا ہوتا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے اس نے تیری صورت میں مجھے میرا بیٹا واپس لوٹا دیا ہو۔ اس میں شک والی کون سی بات ہے؟ میں آپ کا بیٹا ہی ہوں۔ محمود تیزی سے بولا، تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا نام تو محمود ہے اور اس کا نام تو بیبرس تھا۔ فاطمہ نے سسکتے ہوئے ایک سر داہ بھری۔ محمود اس کے غم کی شدت کو اپنے دل و دماغ کے دریچوں پر دستک دیتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ میرا نام محمود ہے تو کیا ہوا؟ نام بدلے بھی جا سکتے ہیں۔ میرا نام آج سے بیبرس ہے، آپ کا بیبرس۔ اچانک محمود فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ فاطمہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، اس کی نگاہیں ایک عرصے سے پیاسی تھیں، ان میں ممتا کی محبت کا گہرا درد دکھائی دے رہا تھا۔ پھر فاطمہ سے رہا نہ گیا، اس نے محمود کو اپنے سینے سے چمٹا کر آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ غلامی ماں بیٹے کے رشتے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ محمود اب بیبرس ہو گیا تھا، بیبرس بند قداری۔ اسے اپنے مہربان آقا کی یاد کسی پل نہیں بھولی تھی۔ اس نے اپنے اس نئے نام کے ساتھ اس کے لقب کو ہمیشہ کے لیے ساتھ جوڑ دیا۔ فاطمہ دن بھر اسے بیبرس کے نام سے پکارا کرتی۔ وہ کبھی کبھار شفیق فاطمہ نے اپنی ماں کو دیکھتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی تلاش ختم ہو گئی ہے۔ اکثر اس کی نگاہیں بھی نم ہو جایا کرتی۔ ابو مسعود بھی اس نئی تبدیلی سے مسرور تھا۔ ادھر مطیع الدین نے بڑی عجلت میں دیوار سے دوسری جانب چھلانگ لگائی۔ وہ آج بڑی مشکل سے قنائی خان کی نگاہوں سے بچ پایا تھا۔ وہ ان دونوں کے حالات کی نزاکت سے بخوبی واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قنائی خان کے سامنے وہ اس کے گھر میں اپنی موجودگی کا کوئی جواز پیش نہیں کر پائے گا اور نتیجتاً اس کے ساتھ ساتھ اس کا گھرانہ بھی منگولیانہ بربریت کا شکار ہو جائے گا۔ یہ گل بقوز کی ڈھیل تھی کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اس قدر حواس باختہ ہو رہا تھا کہ اس نے دوسری جانب دیکھے بنا ہی چھلانگ لگا دی۔ جب اسے ایک مضبوط گرفت نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا تو اسے ہوش آیا۔ وہ نوجوان منگول تھا۔ خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر منگولوں کی سی درشتی نہیں تھی۔ مطیع الدین اس نئی افتاد پر گھبرا سا گیا۔ وہ اس کی باہوں میں جھولتا رہا۔ منگول نوجوان کے چہرے پر رونق سی پھیل گئی۔ برادر آسمان سے ٹپکے ہو یا کسی نے ٹپکا ڈالا ہے؟ اس کا چہرہ لمحہ بھر میں کشتے زعفران بن گیا۔ مطیع الدین اس کی طرف حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے وہم و خیال میں بھی منگول ایسے نہیں ہو سکتے تھے۔ نہ ٹپکا ہوں اور نہ ہی ٹپکایا گیا ہوں، بس ذرا اچھل کود کی مشق کر رہا تھا۔ مطیع الدین نے بات بنائی، ذرا دھیان سے ایسی مشقیں کیا کرو، آج تو میں نے سنبھال لیا ہے ورنہ کسی روز اپنی پسلیاں توڑوا بیٹھو گے۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا اور دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ مطیع الدین اس کے بازوؤں کے حلقے سے نکل کر زمین پر جا گرا۔ کمر میں ہلکی سی چوٹ نے اس کے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا تھا۔ تمہارا شکریہ، مطیع الدین منہ بنا کر بولا۔ نوجوان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ مطیع الدین اپنے کپڑوں پر لگی دھول جھاڑنے لگا۔ تم چہرے سے تو ترک لگتے ہو۔ نوجوان نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ عمدہ پہچان ہے، تمہاری نگاہ کی داد دینا چاہیے ورنہ اکثر لوگ مجھے عرب خیال کرتے ہیں۔ ویسے تم ہو کون؟ خد و خال سے تو منگول دکھائی دیتے ہو مگر تمہارا چہرہ اس کی نفی کرتا ہے۔ مطیع الدین نے پوچھا۔ میں منگول ہی ہوں۔ سنا ہے کہ میری پیدائش ترک علاقے میں ہوئی تھی۔ میری ماں ان دنوں حاملہ تھی اور میرے باپ کے ساتھ جنگ پر نکلی تھی۔ گرجستان میں یا پھر اس کے قرب و جوار میں ہی میری پیدائش ہوئی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مجھ پر وہ پانی اپنے نقش چھوڑ گیا ہے۔ اس نے مطیع الدین کی تشنگی مٹا دی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ نوجوان نے یکدم چونک کر پوچھا۔ اچانک سوال پر مطیع الدین گڑبڑا سا گیا۔ میں سمجھ گیا ہوں کیا معاملہ ہے، اس نوجوان نے کچھ دیر تک جواب نہ پا کر ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطیع الدین کی حالت اب ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ چند لمحے پہلے کی بے فکری کافور ہو چکی تھی۔ ایک رنگ اس کے چہرے پر آتا دوسرا جاتا۔ اس کا نام کیا ہے؟ نوجوان نے چہک کر پوچھا۔ مطیع الدین کو یوں لگا جیسے آج اس کی خیریت نہیں
गर्दन तो लाजिमन उतर जाएगी। किसका? मेरा नाम तो मोतियुद्दीन है। वो एक मंगोल के सामने घबरा गया था। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मगर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारी तो टांगें भी कांपती दिखाई दे रही हैं।